ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پروگرام آباد سندھ میں جو ہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پر جو گیسٹ ہیں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وومن ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ماروی ایوان, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم آصف. پروگرام میں خوش آمدید. ماروی یہ بتائیں کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ جو ہے سندھ میں کیا دیکھتی ہیں کہ سندھ کی ماضی کی جو صورتحال ہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو ابھی ہماری جدید تقاضا ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ جی ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں بات کروں گی جو کہ بہت ہی اہم ہوتی ہے قوانین کے حوالے سے. اس وقت سندھ کے اندر بہت اچھے قانون موجود ہیں جو کہ تقریباً خواتین سے ہونے والی زیادہ تر جو مین ایشوز ہیں ان کے لیے بنے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس ہراسمنٹ ایکٹ موجود ہے, ہمارے پاس چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی کے حوالے سے 18 سال کی عمر سندھ میں سب سے پہلے تعین ہو چکی تھی. باقی فیڈرل اور باقی جگہیں انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو اڈاپٹ کیا ہے. اس کے علاوہ باقی بھی اور رواجوں کے خلاف, ایسڈ اٹیک کے حوالے سے, گھریلو تشدد کے حوالے سے تمام قوانین موجود ہیں. پہلی بات. دوسری یہ چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ وومن فرینڈلی ہیں. اب ان کی جو پراپر امپلیمنٹیشن ہے, اس کی پراپر فنکشننگ ہے, یا وہ کون کون سی جگہوں پہ ہونے چاہیے, رورل میں ضرور ہونے چاہیے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس پہ میں ضرور آپ سے بات کروں گی. مگر پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے رسپانس لیول کس طرح کا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنک بسز بھی انٹروڈیوس کروائی گئیں تاکہ جو کام کرنے والی خواتین ہیں وہ ایزیلی جا سکیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت زیادہ فیمس ہے, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ, اور کافی لوگ اس سے فائدہ بھی لے رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے جو پنک اسکوٹیز دینے کی پورا یہ تقریب کی گئی ہے, اس میں خاص طور پہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے اندر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں, اور وہ اب اپنے اسکول, کالج, دفتر اور باقی جگہوں پہ اسکوٹی کا ایک جو ہے جو کلچر ہم ڈیفینیٹلی ہمیشہ سے چاہ رہے تھے. ڈفرینٹ عورت مارچ اور ڈفرینٹ پروگرامس میں ہم نے اس بات کو ہمیشہ سے ہائی لائٹ رکھا ہے کہ خواتین بھی اسکوٹی چلائیں, کیونکہ وہ کیوں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں. تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہم انیشیٹوز کی بات کریں, رسپانس کی بات کریں, تو وہ ہمیں پازیٹیو نظر آ رہا ہے. مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اب میں تھوڑا دشواریوں کی طرف بھی آؤں. بالکل. جی, جب ہم بات کرتے ہیں لاس کی امپلیمنٹیشن کی تو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی بھی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا ہے. جیسا کہ پراپر طور پہ اداروں کی ٹریننگز ہونی چاہیے, ہمیں اس میں سندھ گورنمنٹ اتنی ایکٹیو نہیں نظر آ رہی ہے. پراپر طریقے سے جو جتنی بھی ہماری پالیسیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو خصوصاً سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کی مانیٹرنگ. میں ایجوکیشن کی یہاں بات کروں گی کیونکہ وہ خواتین کے لیے, بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایجوکیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت کرنٹلی پرابلمس چل رہی ہیں. گورنمنٹ جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ان کے ہی ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے ہیں, تو ہم بچوں کی ایجوکیشن پہ ہم کب آئیں گے. اور ہم جب گوسٹ اسکول کی بات کرتے ہیں, اسکول کے انفراسٹرکچر اب تک بہت زیادہ خراب ہے اور کافی حادثوں میں بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. جب ہم ڈفرینٹ سندھ گورنمنٹ کے اور جو انیشیٹوز ہیں, ٹوائلٹس کی ہم بات کریں, وہ کافی سارے اسکولز میں بھی خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے موجود نہیں ہیں. اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین آئی ایم کمنگ بیک ٹو دا لاز, کیونکہ جب تک پروٹیکٹڈ ماحول نہیں ہوگا, پراپر طریقے سے قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بھی آپ انیشیٹوز لے لیں وہ خواتین کو وہ پروٹیکشن نہیں دے پائیں گے جب تک لاس کے حوالے سے اویئرنیس اور امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. ناؤ کمنگ ٹو دیز انیشیٹوز جو کہ پنک بسز کے حوالے سے پہلے ہوا تھا, ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رورل اور اس طرف بچیوں کو اپنے اسکولز تک جانے میں یا کالجز تک جانے میں یا تعلیم کے لیے کوئی پراپر نہیں ٹرانسپورٹ ہونے کی وجہ سے شہروں میں آ کے رہنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح جو روٹس ہیں ان کو بہتر طریقے سے اس کی پوری میپنگ ہونی چاہیے, اور میپنگ ہونے کے بعد ان روٹس کو طے کر کے ایک عملی کام کی طرف زیادہ آنا چاہیے. یعنی ہمیں ایسے انیشیٹوز نظر تو آ رہے ہیں
کہ جو ہے یہ شروع کیے جا رہے ہیں، مگر اس کی جو پراپر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے وہ ہمیں سم ہاؤ مسنگ لگ رہی ہے. ابھی بھی کافی سارے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ رورل علاقوں سے ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈم ہمیں ابھی بھی پرابلم ہے، ہمارے پاس سیف، سیکیور اور اس طرح وومن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کوئی ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. تو جہاں ہم شہروں میں یہ چیزیں بڑھاتے جا رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے، تو وہ یہ نہ بھولے کہ رورل خواتین کو بھی امپاور کرنے کی ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے بعد جب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ جیسے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اچھا ہے کہ خواتین کے ہاتھ میں اس طرح سے کچھ پیسے آ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے گھر میں ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا ان کا بن بھی رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی خاتون کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو پھر اس کی بات بھی سنی جا رہی ہے، چیزیں بھی ہو رہی ہیں، مگر اگین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کو کہیں مس کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہم پیسے اتنی آسانی سے دے رہے ہیں خواتین کو گھروں میں کہ وہ جو ان کا اسکل ہے، ان کا ٹیلنٹ ہے، وہ بہتر طریقے سے ہمیں، میرے خیال سے ہمیں ان کو مچھلی تو پکڑ کے دے رہے ہیں لیکن ہمیں ان کو مچھلی پکڑنی کیسی ہے وہ سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں اور اگر آگے کوئی آنے والی حکومت نے اس طرح کے انکم سپورٹ پروگرامز دینا بند کر دیے تو ان گھرانوں کا کیا ہوگا، کون ان کو سپورٹ کرے گا؟ تو ہمیں ذرا لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی طرف بھی سوچنا چاہیے. صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی ہماری حکومت ہے تو چیزیں ہو رہی ہیں تو ہوتی رہیں، لیکن اگر ہماری حکومت نہ بھی ہو یا اگر کوئی اور بھی آ جائے تو ہم ایسا سسٹم بنائیں، خواتین کو اتنا مضبوطی سے ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیں کہ ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد، ذہنی طور پہ دباؤ اور ان کو گھر سے نکال دینے کا یا چھت لے لینے کا، اور یہ تمام دباؤ ان کے جو ہے سر سے ہٹ جائیں. اس کے علاوہ بھی اسکوٹی کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ جو رورل، سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا رورل ایریاز میں لڑکیوں نے پہلے چلانا شروع کی تھی اسکوٹیز اور بائکس، اور ہم بڑا ان کو اپریشیٹ کرتے تھے. کافی ساری بچیاں ایسی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ان کے ویڈیوز بھی موجود ہیں. تو میرے خیال سے رورل کی طرف بھی اس کو اور زیادہ لے کر آنے کی ضرورت ہے. اربن ایریاز میں تو بہت اچھا ایک قدم لیا گیا ہے اور اس میں کافی بچیوں نے اپلائی کیا تھا، کچھ رورلز کو بھی ملی ہیں، لیکن اور زیادہ اس کو وہاں پر پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور رستے بھی اچھے بنائے جائیں تاکہ اس طرح کی اسکوٹیز بہتر طریقے سے وہاں پہ چل سکیں. اب ہم آ جاتے ہیں معاشرتی رویوں کی طرف. اب یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، یہاں پہ ایک سوال ہے میرا کہ دیکھیں قوانین بھی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے لاز بنائے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اگر دیکھا جائے ابھی بھی جو ہم ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تقریباً پاکستان میں 2 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ مطلب چھوٹی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے مختلف علاقوں میں گئی ہیں، فیلڈ وزٹ کیے ہیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ مطلب وہ پیرنٹس قصوروار ہیں یا گورنمنٹ قصوروار ہے؟ دیکھیے دونوں ہی قصوروار ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اگر ایک لا بنا رہی ہے اور 18 سال کی عمر کو تعین کر رہی ہے تو جب تک وہ مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن نہیں کرے گی، سروس پرووائڈرز کو بہتر طریقے سے یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے نہیں کرے گی، تب تک خود ہی تو لا نہیں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے نا. اور جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز، ایون ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیسز آئے ہیں اور ہمیں یہ تمام ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح سے نالج پراپر ہونے کی وجہ سے اس قانون کو کتنا لائٹ لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ایف آئی آر کرتی ہیں اس کو کتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ کر پیچھے ہو جایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے معاشرے کا حصہ ہے اور اگر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے ایکسکیوزز ہمیں آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہوں گے، سروس پرووائڈر، جو کہ پراپر اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو قانون کون امپلیمنٹ کرائے گا؟ اب ہم جب پیرنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اکثر تو گھروں کو، فیملیز کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی پراپر طریقے سے ابھی بھی اس قانون کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں تو وہ چھپ چھپا کر اور اس طریقے سے بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادیاں کر رہے ہیں. اور وہ بہت میں تو کہوں گی کہ بالکل وہ قصوروار ہیں، کیونکہ چاہے غربت ہو، چاہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن بیٹی
کو سودا کرنا, بیٹی کو بیچنا یا بیٹی کی چھوٹی عمر میں شادی کرنا سراسر غلط ہے, اور اس کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں, اور قانون کے مطابق جو سزائیں اس کے لیے ہیں وہ ضرور ضرور ملنی چاہیے, چاہے وہ باپ ہو, ماں ہو, کوئی اور سربراہ ہو. اور سب سے بڑا رول ان کیسز کے اندر نکاح خواہ پلے کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ابھی بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی ہے کہ جتنے بھی نکاح خواہ ہیں ان کی پراپر طریقے سے رجسٹریشن کی جائے, ان کی ٹریننگز اور ان کے لیے ورک شاپس کروائی جائیں کہ آپ نے اس طرح کا کوئی بھی نکاح نہیں کروانا ہے جس میں آپ برتھ سرٹیفکیٹ یا شناختی کارڈ کو نہیں دیکھ لیتے ہیں, تب تک آپ نے نہیں اس نکاح کو پڑھوانا ہے. لیکن مسلسل ابھی بھی یہ پریکٹس جاری ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے نکاح خواہ جو رجسٹر ہی نہیں ہیں, جن کی کوئی شناخت نہیں ہے, وہ بس چند پیسوں کے عوض اس طرح بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کرنے کے اندر آگے آگے موجود ہیں. اچھا ماروی, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اگر دیکھا جائے قوانین بھی بنے ہوئے ہیں, لاز بھی بنے ہوئے ہیں, اور دوسری بات سندھ حکومت کی ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت کتنی سنجیدہ ہے عورت کو امپاور کرنے میں. تو آپ نے جو مثال دی BISP پروگرام یا پنک بس یا پنک اسکوٹی ڈسٹریبیوشن, تو وہ ایک اہم قدم ہے سندھ حکومت کی طرف سے. لیکن یہ جو ہے دیہی علاقے, ان میں کیا تبدیلی آپ نے دیکھی ہے؟ مطلب ہم حیدرآباد اور کراچی کو ہی فوکس کرتے ہیں, لیکن دیہی علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ حکومت سندھ کیا ان کی طرف بھی دھیان دے رہی ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ دیہی علاقوں تک اب تک حکومت سندھ اس طرح نہیں پہنچ پائی ہے جس طرح ان کو پہنچنا چاہیے, اور بہت سارے پروگرامز میں, بہت ساری چیزوں میں دیہی علاقے اگنور ہو رہے ہیں. ان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے آگے لے کر آنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو ریسنٹ پروگرام ہے اس میں تو ہم نے وٹنس کیا ہے کہ کچھ بچیاں دیہی علاقوں سے بھی ہیں جن کو اسکوٹیز وغیرہ ملی ہیں, مگر اگین میں یہ کہوں گی کہ جو رورل ایریاز ہیں ان کے لیے ایسے پروگرامز الگ سے منعقد کیے جائیں اور ان کے علاقوں کے اندر ہی کیے جائیں, تاکہ ان علاقوں کی شناخت اور ان علاقوں کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہو. یعنی ہر چیز کراچی میں اور بڑے شہر کے اندر ہونا ایک الگ بات ہے, اور اس رورل ایریا کے اندر ہونا ان کے اعتماد کو اور بڑھاتا ہے, حکومت کا ان کو اون کرنا اور دکھاتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ابھی ایک اور بھی حکومت کا اچھا قدم تھا جس پہ میں ضرور ان کو سراہنا چاہوں گی, سیلاب زدگان خواتین کو جو انہوں نے ان کے نام پہ گھر بنا کے دیے تھے, تو اس میں حکومت نے خود گھروں میں جا کے ان عورتوں کو ان کے کاغذات ان کے ہینڈ اوور کیے تھے. تو دیکھیں, جو اچھی چیز ہوتی ہے آصف, اس کو ہم بہت ہی کھلے دل سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ایک گھر کے اندر ایک حکومت کا بڑا سربراہ آتا ہے اور وہ ایک عورت کو اس کے گھر کے کاغذات ہاتھ میں دے رہا ہے, تو وہ بہت ایک امپاور کر رہا ہے عورت کو, اور ڈیفینیٹلی اس کا پورا عورت کا خاندان اس کے لیے بہت اچھی ڈیفینیٹلی آگے سوچ بھی رکھتا ہے اور اس کو امپاور کر رہا ہے. مگر یہیں پر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تعداد ہے جو بتائی جاتی ہے, ہمیشہ اتنے لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا ہے. یعنی حکومت کو اپنی جو یہ تمام ان کے پروگرامز ہیں ان کے اوپر اور زیادہ اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور جن کو یہ فائدہ مل رہا ہے کیا وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے, اس کو ری چیک کرنے کے لیے کمیٹیاں بنانے کی ضرورت ہے. اور ان کمیٹیز کے اندر جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ اور اس طرح کے سماجی کارکن لوکل ان ایریاز کے ہیں, ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. خود ہی خود حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی ہے, حکومت کو پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا ان فیصلوں کے اندر. بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, اور کون سے لوگ ہیں, کون سی لڑکیاں ہیں یا کون سی اور خواتین ہیں جو مطلب غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, ان کو یہ چیزیں پرووائڈ ہونی چاہیے. اور اگر دیکھا جائے یہی تقریب اگر نواب شاہ میں یا سکھر میں ہوتی تو وہاں پہ کتنا انکریج ہوتی لڑکیاں اور خواتین. آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے, اگر حکومت ان چھوٹے شہروں میں یا جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان میں یہ تقاریب کرے تو عورت مزید انکریج ہوگی اور مزید امپاور ہوگی. تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ان میں لڑکیوں کی یا خواتین کی کیا صورتحال ہے, مطلب بنسبت کراچی کے؟ دیکھیں آصف, کسان عورت کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کلائمیٹ چینج کے بہت ہی ایک سخت اس کے اندر ہیں, کرائسس کے اندر ہیں. اس میں فلڈس الگ افیکٹ کر رہے ہیں, جو
سورج کی روشنی ہے اس کے اندر اور ڈفرینٹ قسم کی ریز وہ اور جو ہے خطرناک طریقے سے اسکن کو ڈیمیج کر رہی ہے, چیزوں کو ڈیمیج کر رہی ہے, کراپس کو ڈیمیج کر رہی ہے. موسم جو مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں ہمارے تمام ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر. اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر سب سے زیادہ عورت اور گاؤں کی عورتیں انگیجڈ ہیں. ان کے حقوق کے اوپر نہ کوئی بہتر طریقے سے بات ہو رہی ہے, نہ ہمیں کوئی پالیسیز نظر آتی ہیں. ابھی بھی وہ پریشان ہیں, ان کے ڈیلی ویجز بہت زیادہ کم ہیں, ان کو پراپر طریقے سے کوئی بھی پروٹیکشن نہیں حاصل ہے. وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ کوئی پانی یا کوئی اس طرح ٹوائلٹ یا اس طرح کی کوئی سہولت یا اس طرح کی کوئی فرسٹ ایڈ, یا ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے کوئی فرسٹ ایڈ, کوئی ایمرجنسی کی گاڑی, یا ان بچوں ڈیفینیٹلی کہ ان کے لیے کوئی کیئر کارنر یا ایسی کوئی چیز بنائی جائے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہری نظام کے اندر بھی آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے, لیکن ہم نے بہت زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری گاؤں کی عورت ہے, ہماری کسان عورت ہے, جو پاکستان کا بہت بڑا ایگریکلچر کا حصہ ہے, اس میں اتنا بڑا اپنا حصہ ڈال رہی ہے, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے. ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ جب فلڈ کے ڈیز تھے اور میں راشن ڈرائیوز اور سیشنز کے لیے جاتی تھی مختلف گاؤں کے اندر, وہاں پہ جس دن میں گئی تھی اس کی ایک دن پہلے ہی مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ عورتیں فورسفلی کام کر رہی ہیں پانی کے اندر کھڑے ہو کے فلڈ میں, اور اس کے اندر ان کو سانپوں نے کاٹا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی ایمرجنسی سچویشنز کے لیے کیا صحت کے ہمارے یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی سہولتیں ایسی کسان عورتوں کے لیے رکھی ہیں کہ اگر ان کو سانپ کاٹ لے, بچھو کاٹ لے, ان کو کوئی اس طرح کا جنگلی کتا ان کے بچوں کو کاٹ لے, ایسی کوئی بھی چیز ہو تو ان کو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ دی جائے. اسپتالیں اتنی زیادہ دور ہیں کہ ان کے ساتھ وہ حادثہ ان کی جان لیوا ہو جاتا ہے اور وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں وقت پر اسپتالوں تک. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے مسائل ہیں جو کہ کسان عورت اور اس کے بچے اور اس کی پوری فیملی اس کو دیکھ رہی ہے. وہاں پہ کوئی پراپر طریقے سے پالیسیز نہیں ہیں, جیسے دل چاہتا ہے وڈیروں کا وہ ان کے خاندانوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو اپنے سرونٹس بنا کر رکھا ہوا ہے انہوں نے, کوئی ان کا حساب کتاب نہیں ہے. ان کی فصل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتی ہے تو ان کو کچھ پیسے نہیں دیے جاتے ہیں, ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے امپلائمنٹ کی. تو اس کے حوالے سے حکومت کو اور زیادہ انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم عورت کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں تو عورت چاہے کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتی ہو, چاہے امیر ہو, غریب ہو, یا وہ عورت کسی بھی ذات پات زبان سے تعلق رکھتی ہو, رورل ایریا میں ہو یا اربن ایریا میں ہو, سب کو برابر ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اور جب تک حکومت نیڈ بیسڈ اپروچ نہیں بنائے گی تب تک اس طرح کے انیشیٹو وہ ہمیں آؤٹ کم نہیں دیں گے جن کی ہم ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. اچھا ماروی, دو سوال اہم ہیں کہ ہم عورت مارچ کو دیکھتے ہیں, کراچی میں ہوتا ہے یا سکھر میں ہوتا ہے یا حیدرآباد میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ڈیمانڈس کی جاتی ہے کہ عورت کو مطلب رائٹس دیے جائیں, امپاور کیا جائے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں, ریپس ہوتے ہیں, اور عورت کو ڈومیسٹک وائلنس کی طرف مطلب وہ کافی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. رپورٹس آتی ہیں کہ ہر سال جو ہے سندھ میں 850 یا 700 کے قریب جو عورتوں کو آنر کلنگ میں مارا جاتا ہے. تو پھر اس کو کیسے روکیں گے, مطلب حکومتی سطح پہ کیسے روک سکتے ہیں ایز اے مطلب سوشل ایکٹیوسٹ یا وومن ایکٹیوسٹ, آپ کیسے مطلب کوئی آپ کی ایڈوائز حکومت کو کہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جو ہمارے پلیز اپنا کوشچن ریپیٹ کیجیے آصف, آپ کی آواز یہ بریک کہہ ہو رہا گئی ہوں ہے کہ بیچ میں. جیسے ڈومیسٹک وائلنس کی ہم نے بات کی اور ہراسمنٹ کے حوالے سے بات کی, تو ہر سال مطلب یہ ڈیٹا ہمیں ملتی ہے کہ مطلب 600-700 کے قریب جو ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے عورتیں شکار ہوئی ہیں, اور کا ٹارگیٹ کے مطلب ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, تشدد کیا گیا ہے. تو لاز بھی بنے ہوئے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, ہراسمنٹ کے واقعات بھی ہوتے ہیں. ہم عورت مارچ بھی کرتے ہیں کراچی میں, حیدرآباد میں یا سکھر میں, ان 3 اضلاع میں کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی مطلب بہتری نہیں آ رہی. تو آپ کی کیا ایڈوائز ہے حکومت کو کہ مزید اس کو کیسے مطلب بہتر کیا جائے؟ دیکھیں, عورت مارچ اور اس طرح کی جو مارچز ہیں وہ تو ایک موومنٹ ہے, وہ ایک آواز اٹھانے کا, اور وہ جو عورتوں کا عالمی دن ہے اس کو منانے کے لیے تمام اکٹھے ہو کے اپنے ڈیمانڈز رکھتے ہیں. لیکن جب ہم پریکٹیکل سولوشنز کی بات کرتے ہیں آصف, تو یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. وہ مسلسل جد و جہد ہر دن کی, ہر وقت کی,
اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی خصوصاً خاص دن پہ ہم باہر نکلیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کسی علاقے میں موجود ہوتے ہیں, کبھی ہم کسی جی سیمینار بالکل. میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی ہم کسی ٹی وی ٹاک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اپنے سوشل میڈیا سے چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسلسل جدوجہد جو ہمارے میڈیا, سوشل ایکٹیوسٹ, ہیومن اینڈ وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ان کی طرف سے جاری ہے, اور اس کو اور زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم حکومت کی طرف آتے ہیں تو حکومت کو تمام یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور یہ تمام جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اسٹرانگ, جو کہ عورتوں کے خلاف ہونے والے تشدد, عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کرنا, عورتوں کے خلاف ہراسمنٹ کے ایشوز کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں, حکومت کو ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. حکومت اگر سولو پالیسیز بناتی رہے گی, سولو چیزیں کرتی رہے گی, تو اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ یہ چیزیں اور ہمارے سامنے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, سامنے آتی چلی جا رہی ہیں, لیکن اس میں کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے. اور ڈیٹا جب ہمارے سامنے آتا ہے تو رپورٹڈ کیسز کے علاوہ بہت ایسے کیسز ہیں جو آج تک رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہیں. خواتین کو مار کے ان کو خودکشی کا نام دے دیا جاتا ہے, ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے, لیکن اس کو نہیں بتایا جاتا یا اس کا نہیں ہمیں پتہ چل پاتا ہے جب تک کوئی چیز سوشل میڈیا پہ نہ آئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کو اس چیز کو اور زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے, اور ہماری جو کمیونٹیز ہیں, جو ہر علاقے کی, ہر گاؤں کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں, ان کمیونٹیز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, میڈیا ہے, جو ایکٹیولی لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا, ان کو میٹنگز میں بٹھانا, ان سے مشورہ کرنا, پھر اپنی پالیسیز کو شیپ دینا کین بی ورکیبل. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں ڈیفینیٹلی جو ایوانوں میں لوگ ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایڈوکیسی کرنے کے بعد لابنگ میٹنگز کریں, ان کے ساتھ ملاقات کریں, ان کو تمام چیزیں بتائیں, تاکہ وہ ہم ان کو چارٹرز بنا کر دے رہے ہوتے ہیں. آصف, دیر آر نمبر آف ایشوز, ان پہ ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ کنسلٹیشنز کر کے ہم نے چارٹرز بنا کر دیے ہیں کہ اس کو پیش کیا جائے اسمبلیز کے اندر. مگر اور زیادہ اس جو یہ کنیکٹیوٹی ہے بٹوین دا اسمبلیز اور دا پولیٹیکل لیڈرز اور دا لوکل کمیونٹی ایکٹیوسٹ, اس کو اور زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہر چیز کو پولیٹیکل وے سے اب حکومت کو نہیں دیکھنا چاہیے. حکومت اب چیزوں کو ذرا لانگ ٹرم وے میں بھی دیکھے, صرف یہ نہ دیکھے کہ اب تک ہماری حکومت ہے اور جب حکومت ختم ہو گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. حکومت کا یہ مطلب ہے کہ ایسی پالیسیز, ایسی چیزیں بنائے جو کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ اس کو بہتر طریقے سے اڈاپٹ کر کے اس کو اور آگے لے کر جا سکے. کیونکہ ابھی بھی پاکستان جینڈر ایکویلٹی کو نہیں اچیو کر پایا ہے, اور ہم انڈیکس میں نیچے سے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور افغانستان تو نکل چکا ہے, پتہ نہیں اب ہم کب نکلنے والے ہیں. اس سے پہلے ہمیں ہوش کر کے جینڈر ایکویلٹی کے لیے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور زیادہ سیریس ایفرٹس, اور صرف ایفرٹس نہیں لینے ہیں مگر نیڈ بیسڈ اپروچ اپنانی ہے, اور اسٹریٹجیکل ایفرٹس کی طرف آنا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ ماروی ایوان, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی ماروی ایوان, جو سوشل ایکٹیوسٹ اور وومن ایکٹیوسٹ ہے, جن کا کہنا تھا کہ نیڈ بیسڈ جو ہے طریقے اپنانے پڑیں گے, اور جو فارمولے ہیں حکومت کے وہ ان کو مزید سنجیدگی سے مطلب امپلائی کرنا ہوگا. دیکھا جائے اگر تو سندھ حکومت کا BISP پروگرام, انہوں نے کہا پنک بس پروگرام ہے یا اسکوٹی ڈسٹریبیوشن یا پنک اسکوٹی ڈسٹریبیوشن پروگرام, تو یہ ایک عورتوں کو انکریج کرنے کے لیے یا وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کافی اچھی چیزیں ہیں اور کافی بہتر اقدامات ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف کراچی اور حیدرآباد تک محدود نہیں ہونی چاہیے, بلکہ سندھ کے دیہی علاقے جہاں پہ خواتین کو مسائل ہیں, جہاں پہ خواتین کو سہولتیں نہیں ہیں, اور جہاں ریموٹ ایریاز ہے, جہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, جہاں پہ بچے یا بچیاں جو اسکول نہیں جا سکتی, ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, وہاں پہ بھی ایسے مطلب اعلانات ہونے چاہیے. ایسے جو پنک اسکوٹی دی گئی کراچی میں یا دوسرے شہروں میں دی جائیں, اور دیہی علاقوں کو زیادہ فوکس کیا جائے. ماروی ایوان صاحبہ کا کہنا تھا کہ دیکھا جائے کہ کافی لاز بنے ہوئے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, اور عورت کو ہراسمنٹ کرنے کے حوالے سے یا جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو حکومت کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا.
ناظرین یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام تک، تب تک اپنے میزبان آصف تھے وہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔